دوسری طرف رابیل کو اسے اکیلے ہوٹل میں بھیج کر کسی طور پر بھی سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے وہ باقی سب کو تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر ہوٹل کی جانب بڑھ گئی۔ بلال شاہ اس وقت کمرے میں موجود تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ ضروا کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ جھٹ سے دروازے کی طرف لپکی، مگر وہ اس سے پہلے پہنچ کر دروازہ لاک کر گیا۔ اب وہ کھڑکی کی طرف بھاگنے کو تھی جب ضروا نے اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت میں پایا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، ضروا رو دینے کو تھی۔ نہیں ضروا، رونا نہیں۔ اب وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا اور قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ضروا اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر الٹے قدموں پیچھے کی طرف چلنے لگی۔ اب ضروا کے پیچھے دیوار تھی اور وہ عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ضروا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دیکھو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے جانے دو۔ تم میرے بھائی کو جانتے نہیں ہو، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے بامشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ مجھے تمہارے بھائی کو جاننے میں دلچسپی بھی نہیں ہے، مجھے صرف تمہیں جاننا ہے۔ وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجا کر بولا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، وہ اسے دور دھکیلتی ہوئی بولی۔ مگر بلال شاہ جب اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا تو وہ خوف سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور تم میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہو؟ وہ اس کے جبڑے کو اپنے دائیں ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتا ہوا بولا۔ ضروا کانپنے لگی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اسے اس وقت اپنے درد سے زیادہ اپنی عزت کے لٹ جانے کا خوف تھا۔ ہاتھ اٹھایا تھا نا تم نے مجھ پر؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ ضروا سہم کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری غلطی تھی، مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ آنسو بھی اس کی آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ ہاں بیبی، لیکن یہ بات تمہیں اس وقت سوچنی چاہیے تھی نا، جب لوگوں کے سامنے تم نے میری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی تھی۔ اب وہ اس کا جبڑا چھوڑ کر اس سے جواب طلب کر رہا تھا۔ ضروا نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اتنے میں دروازہ کھٹکنے لگا اور رابیل کی آواز گونجی۔ ضروا دروازہ کھولو، تم ٹھیک ہو؟ رابیل، وہ روتی ہوئی بولی۔ کون ہے اندر؟ بتاؤ مجھے۔ رابی، مجھے بچاؤ، رابی، یہ بلال شاہ، وہ بے ربط جملے ادا کر رہی تھی۔ باہر رابیل چیخنے لگی تھی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھلوائیں۔ اندر سے ضروا کی چیخو پکار باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بلال شاہ نے رکھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہ تھی جب اس نے ضروا کی شال کھینچ کر دوسری طرف اچھال دی۔ دروازہ ابھی تک نہیں کھلا تھا، شاید بلال شاہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا کیونکہ ہوٹل میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یا اللہ، بے شک مجھے موت دے دیں مگر مجھے رسوا ہونے سے بچا لیں۔ میرے خدا، میں ذلت بھری زندگی نہیں جینا چاہتی۔ یا تو کسی کو مدد کے لیے بھیج دیں یا میرے اندر سے میری روح قبض کر لیں۔ وہ زاروں قطار روتی ہوئی اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے اپنوں کے چہرے آ رہے تھے۔ بابا، اس کے لب ہلے۔ ضروا، اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، دیکھنا میں تمہاری ہر پریشانی چٹکیوں میں حل کر دوں گا۔ اس کے کانوں میں آلیار کی آواز گونجی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ کاش میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہوتا۔ وہ پچھتا رہی تھی، مگر اب پچھتانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ بلال شاہ نے اس کے بال پونی سے آزاد کیے۔ ہم لڑکیاں بہت احمق ہوتی ہیں، چند پل کی خوشی کے لیے خود کو خود ہی کھائی میں دھکیل دیتی ہیں۔ ضروا اس لمحے خود کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی ہر چیز کا۔ بلال شاہ اب اس کی زلفوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کر رہا تھا جب ضروا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ضروا کے ہاتھ جھٹکنے پر بلال شاہ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے اور وہ اس کی لٹ کو سختی سے کھینچتا ہوا بولا، آئندہ ایسی جرات بھی مت کرنا۔ ضروا کے لب کپ کپائے۔ کچھ لمحوں بعد دور سے سائرن کی آواز آنے لگی۔ پولیس! کوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔ بلال، پولیس آئی ہے، چل چل بھاگ، جلدی کر۔ وہ یہاں کیسے آ گئی؟ ہم تو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، بلال شاہ نے سرد مہری سے پوچھا۔ سوال بعد میں کر لیں، ابھی بس نکل۔ ضروا کو دروازے کے باہر سے رابی کی آواز سنائی دی۔ آلیار بھائی، ضروا اندر ہے۔ آلیار بھائی؟ ضروا کے لب ہلے۔ اب دروازہ ٹوٹنے والا تھا۔ میں پھر آؤں گا۔ ضروا کا منہ سختی سے دبوچے وہ کہہ کر کھڑکی سے باہر کود گیا۔ پھر جھٹکے سے دروازہ کھلا اور آلیار نے اندر قدم رکھا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ رکا۔ اجڑا حال، سوجی آنکھیں، آنکھوں میں آنسو اور سرخ گال۔ یہ وہ ضروا نہیں تھی جس سے وہ کراچی میں آخری بار ملا تھا، یہ تو کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ ابھی وہ کھڑا اس کی حالت دیکھ ہی رہا تھا جب ضروا اس کی طرف بڑھی اور بچوں کی طرح اس سے لپٹ گئی۔ آلیار نے اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کیا۔ ضروا رو رہی تھی اور آلیار نے اسے رونے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کے آنسو نہیں تھمیں گے۔ کہاں ہے وہ؟ کچھ لمحوں بعد آلیار نے ضروا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ضروا نے بامشکل کھڑکی کی جانب اشارہ کیا
اور دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ آفیسرز، ہر طرف ڈھونڈو اسے، مجھے وہ کمینہ زندہ یا مردہ میرے سامنے چاہیے ہے، آلیار نے حکم دیا۔ ذروا، میں آ گیا ہوں نا، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کی پیٹھ سہلاتا ہوا بولا۔ لیکن ذروا مسلسل بس روئی جا رہی تھی۔ ذروا، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اب بس کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ خوف سے بولی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یقین کرو تم محفوظ ہو، وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کے آنسو صاف کرتا ہوا نرمی سے بولا۔ یقین ہے نا مجھ پر؟ اس نے ذروا سے پوچھا۔ ذروا نے اس بات میں سر ہلایا۔ رابی، اسے بیڈ پر بٹھاؤ اور پانی پلاؤ، میں ابھی آیا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پانی پینے کے بعد جب وہ سنبھلی تو آلیار دوبارہ اندر داخل ہوا اور بولا، اس وقت اگر میں نرمی سے بات کر رہا تھا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم دونوں سے تمہارے جھوٹ کا حساب نہیں لوں گا۔ لہجے میں اب کی بار چٹانوں کی سی سختی تھی، وہ کچھ دیر پہلے والا آلیار لگ ہی نہیں رہا تھا۔ رابیل اور ذروا دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ذروا کو یاد آیا ہر وہ لمحہ جب وہ ذروا سے اس کی پریشانی پوچھتا تھا اور وہ انکار کر دیتی تھی۔ اگر میں بتا دیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ تو ہمیشہ صحیح تھے، میں غلط تھی، انہیں میری فکر رہتی تھی، اسی لیے تو آج بھی وہ مجھ تک پہنچ گئے، جبکہ میں نے تو انہیں لا علم ہی رکھا تھا۔ ذروا آلیار کی طرف دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ ہوش میں تب آئی جب آلیار بولا، اپنا اپنا سامان سمیٹو، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ جی بھائی، دونوں نے کہا۔ 20 منٹ کے بعد وہ لینڈ کروزر کے پاس موجود تھیں۔ بیٹھو اندر، حکمیہ لہجے میں بولا گیا۔ ذروا آگے اور رابیل پیچھے بیٹھی تھی۔ آلیار 4 گھنٹوں سے مسلسل خاموشی سے تیز رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا، اور یہ خاموشی کوئی عام خاموشی نہیں تھی۔ انہیں اب صحیح معنوں میں آلیار سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ غلطی تو ان سے ہوئی تھی۔ بھائی، آئی ایم سوری، ہمیں آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ بالآخر رابی ہمت جمع کر کے بولی، ایک لفظ بھی اور مت کہنا، اگر میں چپ ہوں تو مجھے چپ ہی رہنے دو۔ آلیار سرد مہری سے بولا۔ بھائی، رابیل لہجے میں وارننگ تھی، اور اس وقت تو ویسے بھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں تم دونوں کو خود گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینک دوں، اس لیے بس خاموش رہو، وہ ان پر ایک نظر ڈالتا ہوا بولا۔ ذروا تو آلیار کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس میں ہمت ہی نہیں تھی اسے بلانے کی۔ رابیل کو ڈراپ کرنے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو آلیار نے گاڑی سے اترتے ہوئے اس سے کہا، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذکر گھر میں کسی سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، ذروا بولی، مگر وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ذروا گھر میں موجود چند ایک لوگوں سے بظاہر نارمل انداز میں ملنے کے بعد کمرے میں بند ہو گئی، کیونکہ اس کا سر درد کی وجہ سے پھٹ رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی نادانی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن آج اللہ نے اس کی دعائیں سن لی تھیں اور اسے محفوظ رکھا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب اس کے کانوں میں دادی جان کی کہی ہوئی بات گونجی، جب انسان مشکل مراحل سے گزرے، جب وہ تکلیف سے دوچار ہو، یا جب اسے لگے کہ اس کی آزمائشیں ختم نہیں ہو رہیں، تو وہ صرف خدا کو یاد کرے، اسی سے مدد طلب کرے، بس اس سے کبھی شکوہ نہ کرے۔ اس دنیا میں ماں باپ اور سب پیار کرنے والوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو آپ کے دکھوں میں راحت کا سبب بنتے ہیں، جو آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، جو آپ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جب مصیبتوں، تکلیفوں اور غموں کے موسم چھٹ جائیں تو اس ذات کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ شکر بجا لاؤ، اسے بتاؤ کہ ہم نے اپنے مشکل ترین وقت میں اس کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بستر سے اٹھی اور وضو کرنے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی، جائے نماز بچھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے سجدے میں چلی گئی۔ وہ سجدے میں زاروں قطار رو رہی تھی، یا یہ کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ وہ اپنی پریشانیاں، دکھ، درد اپنے دل سے نکال رہی تھی اور خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ سجدے میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کب سو گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا، مگر جب آنکھ کھلی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی، جائے نماز واپس اپنی جگہ پر رکھی اور شاور لے کر لاؤنج میں آ گئی، جہاں سب موجود تھے۔ ارے میری بیٹی آئی ہے، حیدر صاحب نے اسے سینے سے لگایا۔ تم جانتی ہو ذروا، تمہارے بغیر ایسا لگ رہا تھا کہ اس گھر میں کچھ کمی سی ہے، ارتضیٰ صاحب نے بھی محبت سے کہا۔ ذروا ان کی بات پر مسکرائی۔ وہ پہلی دفعہ ان سے اتنی دور رہی تھی، اسے اندازہ تھا کہ سب نے اسے کتنا مس کیا ہوگا۔ بابا کہاں ہیں؟ ذروا نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور پھر پوچھا۔ مرتضیٰ بھی آتا ہی ہوگا، وہ دیکھو آ گیا، ارتضیٰ صاحب نے کہا۔
بابا زروا ان کے سینے سے لگی ان کا حال پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، میری بیٹی کیسی ہے اور اس کا ٹرپ کیسا رہا؟ مرتضیٰ صاحب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹرپ کی بات پر زروا نے اچانک آلیار کی طرف دیکھا جو کہ زروا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر آلیار کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر اس نے بامشکل کہا، اچھا رہا بابا۔ دیکھو بھائی زروا، ہم تمہارے آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ دادی جان نے بات شروع کی۔ وہ کیوں؟ اس نے کھڑے کھڑے ہی سوال کیا۔ ریان، ادہم، روشان اور علیشا سارے ایکسائٹڈ ہو کر بیٹھ گئے سوائے آلیار کے، جب اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زروا نے قدرے حیرانی سے آلیار کو دیکھا۔ بیٹا، میں نے مرتضیٰ سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے آلیار کے لیے۔ حیدر صاحب نے گویا اس کے سر پر بم گرایا ہو۔ میرا ہاتھ؟ زروا کو لگا کہ اسے شاید سننے میں غلطی محسوس ہوئی ہے۔ ہاں، تمہارا ہاتھ، حیدر صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا؟ اس کے قدم ڈگمگائے۔ زروا کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انہیں کیا کہے، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے یا کبھی کوئی زندگی میں اس سے یہ بات بھی کر سکتا ہے۔ پھر کچھ سیکنڈز بعد چند الفاظ جمع کر کے بولی، آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ دیکھو زروا، ہم سب راضی ہیں، بلکہ بہت خوش ہیں۔ یہ مرتضیٰ صاحب کی آواز تھی۔ آلیار اوپر کھڑا لاؤنج کا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ زروا کی پشت آلیار کی طرف تھی، اس لیے وہ اسے نہیں دیکھ پائی۔ میں نے انہیں اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا بابا، میں کیسے ان سے شادی کر لوں؟ زروا نے جھنجھلا کر کہا۔ زروا، مرتضیٰ صاحب کے لہجے میں غم تھا۔ بابا مجھے مجبور مت کریں، میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ مجھ سے اس بارے میں بات نہ کریں، کیونکہ میرا فیصلہ نہ ہے اور یہ ہاں میں نہیں بدلے گا۔ اس نے مرتضیٰ صاحب سے نظریں ملائے بغیر کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے انکار کرنے سے مرتضیٰ صاحب کا دل کتنا دکھا ہوگا، لیکن اس وقت وہ پتھر بنی ہوئی تھی۔ مگر میں پھر بھی چاہوں گا کہ تم ایک بار اس رشتے کے متعلق دوبارہ سوچ لو اور پھر مجھے جواب دو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی بات کہہ کر کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ آلیار بھی زروا کو ایک نظر دیکھ کر واپس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کسی نے بھی زروا سے ایک لفظ نہیں کہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ خود فیصلہ کرے بغیر کسی دباؤ کے۔ لیکن ان سب میں ایک شخص ایسا تھا جس نے زروا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ تھا ریان۔ زروا اس وقت کمرے میں موجود بے چینی سے مسلسل ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے باپ کا مرجھایا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ بابا، یہ کس کشمکش میں ڈال دیا ہے آپ نے مجھے؟ کس نے میری گڑیا کو کشمکش میں ڈال دیا ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ ریان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ کسی نے نہیں بھائی، زروا اداس چہرے کے ساتھ بولی۔ آلیار پانی پینے کی غرض سے باہر نکلا تھا۔ جب اسے زروا کے کمرے سے بات کرنے کی آواز سنائی دی تو رک گیا۔ آلیار سے اپنے رشتے کی وجہ سے فکر مند ہونا، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ جی بھائی، زروا نے کہا۔ دیکھو زروا، یہ جو تمہاری بات ہے کہ میں نے انہیں اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا، اسے تو سائڈ پر رکھ دو، کیونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو دو دل آپس میں جڑ ہی جاتے ہیں۔ یہ ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے جو دو روحوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان ایڈجسٹ بھی کر لیتا ہے اور اس کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ ریان اسے سمجھانے کے بعد کچھ پل کے لیے رکا، پھر بولا، تم مجھے وہ وجہ بتاؤ جو واقعی تمہیں ہاں کرنے سے روک رہی ہے۔ زروا نے خاصی حیرانی سے ریان کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، اور ریان اس کی حرکت پر دھیما سا مسکرایا۔ پھر زروا اضطراب سے کچھ دیر ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی رہی، اور ریان اس کے پاس بیٹھا اس کی یہ حرکت نوٹ کرتا رہا۔ زروا، میں تمہارا دوست بھی تو ہوں نا، تم مجھے آرام سے سب کچھ بتا سکتی ہو۔ ریان نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ بھائی، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ زروا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ریان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسی ہی کوئی بات ہوگی۔ وہ جن تو نہیں ہے لڑکی؟ ریان نے بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ بھائی، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ کسی سے ذکر تو نہیں کریں گے، کیونکہ آلیار بھائی نے منع کیا تھا کسی کو بھی بتانے سے۔ اب ریان ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ زروا کے انداز سے لگ رہا تھا کہ بات کچھ سیریس ہے۔ بتاؤ، میں سن رہا ہوں، ریان نے کہا۔ پھر زروا نے پچھلے دنوں سے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہاں سے لے کر ہنزا تک کا سارا واقعہ ریان کو بتا دیا، سوائے اس تھپڑ کے جو زروا کو بلال شاہ نے مارا تھا۔ او مائی گاڈ، اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے کسی کو بتایا تک نہیں؟ کیا تم پاگل ہو؟ ریان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ غصہ تو مت کریں، اس لیے تو نہیں بتایا آپ کو، وہ لاڈ سے ریان کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ ریان کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر بولا، اچھا نہیں کرتا غصہ، آگے بتاؤ۔ وہ اب مزید جاننا چاہتا تھا۔
مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، بس اسی لیے مجھے ان سے خوف آ رہا ہے۔ وہ بہت غصہ کریں گے ریان بھائی، آپ جانتے ہیں نا وہ کتنے سخت مزاج کے ہیں، وہ کبھی معاف نہیں کریں گے مجھے۔ ضراب رو دینے کو تھی۔ اور اگر میں علیار بھائی سے شادی کر لوں گی تو ہر وقت بس ان سے ڈرتی ہی رہوں گی، ضروا نے نظریں جھکا کر کہا۔ ریان بس خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ آپ کچھ بولے بھی، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ ضروا کو اب ریان کی خاموشی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ کچھ کہنے کے قابل چھوڑا ہے تم نے مجھے؟ وہ ضروا کو خفگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں پچھتا رہی ہوں نا، اب پلیز میری مدد کریں۔ دیکھو ضروا، جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے بجائے رونے دھونے کے اپنی غلطی کو سدھارنا چاہیے، اور تم سدھارو گی۔ اس سے بات کرو، اسے بتاؤ کہ تم شرمندہ ہو۔ ریان ضروا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ ہاں وہ تھوڑا غصہ کرے گا، مگر ایسی بھی بات نہیں ہے کہ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا۔ اور اگر میں اس کے غصے کی بات کروں تو اس وقت اس کا غصہ کرنا جائز بھی ہے۔ تم اس سے جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہی ہو ضروا، اب تھوڑا تو ریئیکٹ وہ بھی کرے گا نا، اور تمہیں فی الحال اس کا رویہ برداشت کرنا ہوگا۔ ریان نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ بات کو لٹکائے بغیر کل ہی اس سے معافی مانگ کر معاملہ نپٹاؤ، ریان نے نرمی سے کہا۔ جب انسان سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو دوسرے بندے کا دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، ریان نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، ضروا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ اور رہی بات شادی کی، تو تمہیں اس واقعے کی وجہ سے اس سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے، لیکن اگر تم اس واقعے کو نکال کر سوچو تو یہ تم بھی جانتی ہو کہ وہ جتنا سخت لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ریان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ انکار نہ کر سکی اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب میں چلتا ہوں، آخری فیصلہ تمہارا ہی ہے، تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی ریان اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی میں راضی ہوں، ضروا نے نظریں جھکا کر کہا۔ ریان اس کی آواز پر پلٹا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ گیا۔ لیکن بھائی سب کو آپ بتائیے گا، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ جو آپ کا حکم میرا بچہ، ریان یہ کہہ کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا، لیکن کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی اسے علیار کھڑا نظر آیا۔ تو یہاں؟ ریان علیار کو تھوڑا سائڈ پر لے گیا۔ ہماری باتیں سن رہا تھا تو کمینے؟ ریان نے اسے گھورا۔ ہاں، علیار نے سیدھا جواب دیا۔ اچھا اب سن لی ہیں تو اتنا کہوں گا تجھے کہ جب وہ معافی مانگے گی تجھ سے تو زیادہ غصہ مت کریں یار، چھوٹی ہے ابھی وہ، یہ میرے اختیار میں نہیں، غصہ تو برداشت کرے گی اب وہ مجھے مسلسل پاگل بناتی آئی ہے اور میں بن رہا تھا، علیار کندھے اچکا کر بولا۔ سلی گرل، یہ کہتے ہی وہ پانی پینے کا ارادہ ترک کر کے واپس کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ریان بس اس اکڑو مزاج بھائی جیسے دوست کو دیکھتا رہ گیا۔ صبح سب ناشتے کی میز پر موجود تھے جب دادی جان علیار اور ضروا کی طرف دیکھ کر بولیں، اللہ میرے بچوں کو خوش رکھے، تم دونوں نے آج اپنے بڑوں کا مان رکھا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ دادی جان کچھ بتائیں کہ شادی وادی کب کرنی ہے؟ ادہم پرجوش ہوتا ہوا پوچھنے لگا۔ تجھے بڑی جلدی ہے، چپ کر کے بیٹھ، علیار نے ادہم کو مصنوعی گھوری سے نوازا۔ 2 دن بعد نکاح اور پھر مہندی برات ولیمہ، کیوں مرتضیٰ ٹھیک ہے نا؟ حیدر صاحب نے ان سے بھی رائے لی۔ جی بھائی صاحب، مجھے تو ویسے بھی اس دن کا بے صبری سے انتظار ہے۔ مرتضیٰ صاحب کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تیاریاں کیسے کریں گے آپ لوگ؟ علیار نے قدرے حیرانی سے پوچھا، اور ضروا اپنے جھکے ہوئے سر کو مزید جھکائی جا رہی تھی۔ برخودار، تیاریاں سمجھو مکمل ہیں۔ حیدر صاحب مسکراتے ہوئے ماں جی کی طرف دیکھنے لگے۔ یعنی کہ آپ لوگ سب پلان کیے ہوئے تھے؟ علیار نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ ہاں، اس بار جواب ارتضیٰ صاحب کی طرف سے آیا۔ جی، آپ لوگوں کی سپیڈوں سے اندازہ ہو رہا ہے مجھے، علیار نے سر جھٹکا۔ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے ذرا کام ہے۔ علیار ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے پورچ کی طرف جاتا دیکھ کر ضروا بھی علیار کے پیچھے گئی۔ علیار بھا، ضروا یکدم سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ علیار نے اسے مڑ کر ایک نظر دیکھا، جو اس وقت کالی شلوار قمیض اور ملٹی چنری پہنے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ علیار کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ علیار کا سرد سا انداز دیکھ کر اس نے بامشکل اپنی بات کہی۔ ابھی ذرا جلدی میں ہوں، رات میں بات کریں گے، سنجیدگی سے کہتا ہوا ضروا کے جواب کا انتظار کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب بھی ضروا اس گاڑی کو باہر نکلتا ہوا دیکھ ہی رہی تھی جب پیچھے سے روشان چلا آیا۔ چلے گئے ہیں وہ، اب کیا انہیں ان کی منزل تک پہنچا کر آؤ گی جو دیکھی جا رہی ہو؟ روشان نے اسے چھیڑا۔ بکو مت، ضروا کا چہرہ اس کی بات پر سرخ ہوا۔ ارے وہ سنتے ہو ادہم؟ اس نے ادہم کو آواز لگائی۔
میں کیا سوچ رہا ہوں، کیوں نہ آج عالیات بھائی کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی بھی لگا دیں اور اسے بھی ان کے پاس چھوڑائیں۔ روشان نے دائیں ہاتھ میں موجود چابی کو گھماتے ہوئے شریر لہجے میں کہا۔ روشان، تنگ مت کرو، ضروا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تمہاری دلی خواہش پوری کرنا چاہ رہا تھا، اب تم خود نہیں جانا چاہ رہی تو بھئی اٹس اوکے، وہ آنکھ مارتا ہوا بولا۔ یہ کہاں سے لفنگے لڑکوں کی طرح آنکھ مارنا سیکھی ہے؟ ضروا اسے گھورتی ہوئی بولی۔ یہ سب چھوڑو اور مجھے بتاؤ، کیا باتیں کرنے آئی تھی تم ان سے ناشتہ چھوڑ کر؟ روشان کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ اللہ اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ یہ کہتے ہی ضروا اندر کی جانب بڑھ گئی۔